الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. بابا سے بلند درشریف نبی کا نذرانہ پیش کر لیجئے، کوئی خاموش نہ رہے، اس یقین اس ایمان کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. مل کر بابا سے بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو ان کے ذکر کی یہ محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، جو ان کے ذکر کی یہ محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دلوں کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. اور کوئی کہہ گیا آ کر کے میرے کانوں میں، ادب سے بیٹھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں. کوئی کہہ گیا آ کر کے میرے کانوں میں، نظر سے دیکھ وہ سرکار آئے بیٹھے ہیں. سب کی آواز صلی اللہ علیہ حبیب اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بعد
کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب جس پر کرم میں مل کر پڑھے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب آواز آئے، سب کی آواز ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب جس کو اللہ نے ہاتھ دیا اٹھا کے پڑھے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم، احسان کریم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو پورا سال گزر جانے کے بعد ایک بار پھر شب برات کی خوشیاں نصیب فرمائی ہے۔ حضور نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ ڈیلی رات کے آخری پہر میں سحری کے ٹائم اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے، اپنی قدرت و شان کے مطابق پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے روزانہ ڈیلی آخری پہر میں، اور اعلان فرما رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اللہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں اللہ اس کو بخش دوں۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات جب آتی ہے، فرمایا کہ ادھر سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت رات کے آخری پہر کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ وقت مغرب ہی پہلے آسمان پر تشریف لے آتا ہے۔ ادھر پھر وہ رات کا آخری تہجد و سحر والا ہے، اس کا انتظار نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ طلوع جب ہوتا ہے بندہ، یہ سورج غروب ہوتا ہے، وقت مغرب ہوتا ہے، تو میرے حضور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و شان کے مطابق پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے۔ ادھر روزانہ ڈیلی رات میں بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے۔ لیکن میرے آقا فرماتے شعبان کی جب 15ویں رات آتی ہے تو بندہ نہیں کہتا، بندوں کا خدا کہتا ہے۔ بولو اونچی آواز سے، اونچی آواز سے۔ ادھر خدا نہیں کہتا، بندہ نہیں کہتا، بندوں کا خدا کہتا ہے۔ ادھر تو رات کے حصے میں بندہ کہے کہ پروردگار معافی عطا فرما، لیکن میرے حضور فرماتے جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے
ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش لینے والا میں بخش دوں، ہے کوئی اولاد لینے والا میں اولاد دے دوں، ہے کوئی مال لینے والا میں مال دے دوں۔ فرمایا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا آقا رات کے پہر میں اعلان ہوتا ہے تو تھوڑی دیر بعد فجر کا وقت ہوتا ہے، رب کا اعلان بند ہو جاتا ہے، اس رات میں مغرب میں اعلان شروع ہوتا ہے تو کتنی دیر چلتا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا حتی یطلع الفجر، فرمایا کہ تھوڑی دیر 5-6 منٹ کا انتظار نہیں ہوتا، مغرب میں اللہ اعلان کرتا ہے، فجر تک اعلان ہی فرما رہا ہوتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کا ادھر انتظار نہیں ہوتا۔ کرم کیجئے آواز کے ساتھ، بڑی مہربانی۔ ابھی ان کو بھی ذکر میں بھی اللہ کے ان کے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ ہاں میل چڑھ گیا پورے سال کا ان کے اوپر، تو اللہ کے ذکر سے انشاءاللہ گند صاف ہوگا، تو جب دل کے اندر گند صاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا نور اترے گا انشاءاللہ۔ تھوڑا جاگ کے بیٹھیے۔ تو فجر تک فرمایا کہ اعلان چلتا رہتا ہے۔ اب وہ خوش نصیب ہے جو رب سے مانگتا رہے۔ نبی پاک نے ابھی میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں، اس کے اندر یہ حدیث آئے گی، لیکن میں خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ بد نصیب ہے، میں نے جمعے میں بھی کہا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں چند بد نصیب ایسے ہیں جن کو رات ملتی بھی ہے لیکن ان کی وہ قسمت ایسی ہے کہ وہ خالی آتے خالی چلے جاتے ہیں۔ ہلکی سی نظر کرم بھی اللہ ان کی طرف نہیں فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک شراب پینے والا، زنا کرنے والا، اور سب سے بڑا گناہ جو ماں باپ کو گالیاں بکنے والا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ فرمایا کہ جب تک ماں باپ سے معافی نہیں مانگے، اس رات ساری رات مصلے پہ پڑا رہے، رو رو کے مانگے، اور جو ہے دیواروں پہ ٹکرے مار مار کے دیواریں توڑ دے، لیکن فرمایا پھر بھی رب معاف نہیں کر سکتا جب تک اس کے ماں باپ اس کو معافی۔ اب توجہ کیجئے گا، قرآن کی طرف آئیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر، فرمایا کہ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان بڑے نقصان میں ہے، بڑے خسارے میں ہے۔ لیکن یہ مطلقاً قرآن کا حکم ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب ذرا اللہ کی طرف توجہ کرو، یا اللہ انسان خسارے میں، تو انسان کے اندر نیک بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، ولی بھی ہے، غوث بھی ہے، کتب بھی، ابدال بھی، اقطاب بھی، اتاق بھی، پیر بھی، کلندر بھی، نبی بھی، صحابہ بھی۔ اللہ تیری مخلوق میں تو بہت ہیں، اب انسان خسارے میں تو کیا، اس کا مقصد کیا، کون خسارے میں، تو تھوڑی واضح فرما۔ تو اس آیت کے اگلے اللہ تعالیٰ نے بات کو واضح فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو مجھ پر ایمان لائے، میرے لاڈلے محبوب پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، فرمایا وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ تو فائدے میں ہے، وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ بڑے فائدے میں۔ جو ایمان والے مجھ پر بھی ایمان لائے، میرے محبوب پر بھی، اور نیک عمل کرے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو خسارے میں کون ہے؟ جو اس چیز سے باہر ہو، ایمان سے باہر ہو، عمل سے باہر ہو، لوگوں کو وصیت کرنے سے باہر ہو، صبر سے دور ہو، وہ لوگ خسارے میں۔ اور جو صبر کرنے والے ہوں، صبر کی دعوت دینے والے ہوں، حق بات پہنچانے والے ہوں، حق کی بات سننے والے ہوں، ایمان والے ہوں، نیک عمل کرنے والے ہوں، تو فرمایا کہ وہ اس آیت سے باہر ہے، وہ تو دنیا میں بھی فائدے میں ہے، آخرت میں بھی فائدے میں ہے۔ اب یہ شروع سے توجہ کیجئے گا، والعصر، زمانے کی قسم۔ کرنے والوں نے اپنے اپنے ترجمے کیے، لیکن چونکہ میں ہوں سنی اعلیٰ حضرت والا، تو میں بات کروں گا میرے امام کی بس۔ مجھے میرے امام جو سروکار ہیں، میرے امام نے ترجمہ کیا کیا ہے وہ توجہ کرنا۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ بھائی یہ پنکھا بند کرو، یہ اس کو بند کرو جلدی، توجہ کرو۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ اب کس کے زمانے کے، سوال یہ کہ کس کے زمانے کی قسم، کون سے زمانے کی قسم، توجہ ہے نا۔ مفسرین نے، لکھنے والوں نے اس آیت کے مطابق کیا لکھا، اللہ نے قسم کی ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ پہلا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی قسم ارشاد فرمائی، والعصر یعنی دن اور رات کی قسم۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ نے صبح اور شام کی قسم ارشاد فرمائی، صبح کی قسم اور شام کی قسم۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت عصر کی قسم ارشاد فرمائی، کہ وقت عصر کی قسم۔ چوتھا قول اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نازل ہونے کی قسم فرمائی، کہ صبح بھی فرشتے آتے ہیں، شام بھی فرشتے آتے ہیں۔
لیکن عاشقوں کا جو امام ہوتا ہے نا، امام الکلامی کلام الامام، امام کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے، کیونکہ میرا امام خود امام ہے تو اس کی گفتگو بھی امام ہے۔ توجہ کرنا، میرے امام سے پوچھا گیا والعصر، زمانے کی قسم، سنیوں کے پیر ذرا یہ بتا کس کے زمانے کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا والعصر، اوے میرے مصطفیٰ تیرے زمانے کی قسم۔ بہت اصیلو بولا، بہت اصیلو بولا، زور سے بولنا اسی بات سے، والعصر مصطفیٰ تیرے زمانے کی قسم ہے۔ اب پتہ چلا جہاں جہاں مصطفیٰ رہیں گے رب کی قسم وہی وہی، والعصر مصطفیٰ تیرے زمانے کی قسم ہے۔ کل میرا نبی مکہ میں تھا تو مکہ کی قسمیں تھی، میرا نبی بدر میں گیا ہے تو بدر کی قسمیں ہیں، طائف میں گیا ہے طائف کی قسمیں ہیں، حنین میں گیا ہے حنین کی قسمیں ہیں، تبوک میں گیا ہے تبوک کی قسمیں ہیں۔ آج میرا نبی 1450 سال سے گنبد خضرا میں ہے، آج جہاں مصطفیٰ ہے قسمیں بھی مصطفیٰ کے مدینے کی ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ جہاں مصطفیٰ ہے وہاں کی قسم، میرے امام نے کہا والعصر، زمانے کی قسم۔ کون سے زمانے کی؟ مصطفیٰ آپ کے زمانے کی۔ یہ تو ہو گئی میرے محبوب جس زمانے میں اس زمانے کی قسم، لیکن میرے حضور پیدا کہاں ہوئے؟ مکہ۔ کہاں؟ قرآن کہتا بکہ، ہم کہتے مکہ، دونوں ٹھیک ہے، وجہ ہے نا، عربی میں بکہ کہتے قرآن کے اندر با کے ساتھ ہے، اور ہم کہتے مکہ، مکہ کہتے شہر کو عربی کے اندر۔ توجہ کرنا، میرے مصطفیٰ وہاں پیدا ہوئے۔ اب اللہ نے جس زمانے میں حضور جس صدی میں پیدا ہوئے اس کی تو قسم ارشاد فرما دی، لیکن یا اللہ مصطفیٰ پیدا ہو رہا ہے تو وہاں کے علاقوں کی ہمیں کیا پتہ مصطفیٰ کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے شہر مکہ کی۔ پتہ چلا کہ پیدا مصطفیٰ مکہ میں ہوا، تبھی تو مکہ مصطفیٰ کے شہر کی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ یا اللہ مکہ کی قسم کی ارشاد فرمائی؟ اے میرے کریم پروردگار، مکہ کی قسم ارشاد فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تیرا گھر بیت اللہ اس لیے قسم ارشاد فرمائی؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ وہاں پر آب زمزم کا کنواں اس لیے قسم ارشاد فرمائی؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ وہاں پر صفا مروہ کی پہاڑی ہے اس لیے قسم ارشاد فرمائی؟ فرمایا نہیں۔ یا رب العالمین وہ حضرت ابراہیم کے مبارک قدم ہے اس لیے قسم ارشاد فرمائی؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ تیرے گھر بیت اللہ کو حضرت آدم نے تعمیر کیا ہے اس لیے تو نے قسم ارشاد فرمائی؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ تیرے گھر بیت اللہ کا بڑے بڑے فرشتوں نے طواف کیا ہے تو نے اپنے پاک گھر کی اس لیے قسم ارشاد فرمائی؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ قسم مکہ کی کھانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہا رہا کہ میرا گھر بیت اللہ ہے، شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں ارشاد فرما رہا کہ آب زمزم کا کنواں ہے، شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں ارشاد فرما رہا وہاں ابراہیم کے قدم میں حضرت آدم نے طواف کیا ہے، حضرت نوح نے بھی وہاں طواف کیا ہے، حضرت ابراہیم نے بھی طواف کیا ہے، حضرت موسیٰ نے بھی طواف کیا ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی طواف کیا ہے، اس لیے مکہ کی قسم نہیں کھا رہا بلکہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مکہ کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے اے میرے مصطفیٰ اس زمین نے تیرے مبارک قدموں کو چوم لیا ہے۔ بولو اچھی بات سے، مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ فرمایا اس لیے کہ آپ یہاں موجود ہیں، اس زمین نے آپ کے قدم چومے۔ اور میں نے کہا جس زمین نے جو مکہ کی زمین میرے نبی کے قدم چومے وہاں کی اللہ قسم ارشاد فرمائے تو جہاں نبی کا جسم رکھا ہے، جہاں میرا نبی خود سو رہا ہے، پوری امت کا اجماع، دیوبندی وہابی احمدی شیعہ رافضی خارجی نسلی بدری سب کا شیعہ عقیدہ، پوری امت کا کیا؟ پوری امت کا اجماع یہ ہے کہ جس مٹی پر میرے نبی کا جسم رکھا ہوا ہے وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہے۔ صرف سنی بولے، دوسرے کو اجازت نہیں ہے بولنے کی۔ جس زمین پر مصطفیٰ کا جسم رکھا ہے وہ مکہ سے افضل نہیں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، سنی تیرا امتحان ہے۔ جس زمین پر مصطفیٰ کا جسم رکھا ہے وہ مکہ سے افضل ہے، فرمایا اللہ کے عرش سے بھی افضل مصطفیٰ کی مٹی ہے۔ جس مٹی پر مصطفیٰ کا جسم رکھا ہے
آواز نکال، آواز نکال۔ جس مٹی پر جسم مصطفیٰ رکھا ہے، کعبہ تو کیا چیز ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے وہ مٹی۔ اندازہ لگاؤ جس مٹی پر جسم رکھے میرے نبی کا، یا جو مٹی سرکار کے جسم سے لگی ہوئی ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، تو سوچو میرا نبی پھر کتنا افضل ہے۔ صرف بڑبڑ کرنے سے بات نہیں، اے عاشقوں کی محفل میں آؤ تو باتیں عشق والی کیا کرو۔ توجہ کرنا، زمانے مصطفیٰ کی قسم، کبھی اللہ فرماتا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مصطفیٰ تیرے شہر مکہ کی قسم، کبھی اللہ فرماتا لَعَمْرُكَ، اے میرے مصطفیٰ تیری جان کی قسم۔ قرآن کا نقشہ دیکھو، لَعَمْرُكَ، تو کہے نا بے یار تو میرا بڑا جگری، تیری جان کی قسم ہے بے، جو تو بولے گا وہ کروں گا۔ میں نے کہا تیری جان اتنی قیمتی نہیں ہے، اللہ رب العالمین مصطفیٰ کی جان کی قسم ارشاد فرما کے قرآن میں بتا رہا، دیکھو جس کی قسم خدا بھی کھائے وہ مصطفیٰ کی جان کتنی قیمتی ہے۔ لعمرک، مصطفیٰ تیری جان کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، تیرے شہر کی قسم۔ بات آئے مصطفیٰ کے صحابہ کی تو اللہ فرماتا مصطفیٰ ان لوگوں کی قسم جو تیری صحبت میں رہتے ہیں۔ بات آئے مصطفیٰ کی اولاد کی تو اللہ فرماتا پیارے ان لوگوں کی قسم جو تیرے گھر میں کھاتے پیتے ہیں، جو تیری گودوں میں کھیلتے ہیں۔ بات آئے مصطفیٰ کی امت کی تو اللہ فرماتا مصطفیٰ مجھے ان لوگوں کی قسم جن لوگوں نے بغیر دیکھے تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے، ان لوگوں کی قسم۔ میں نے کہا بھائی بات کا اصل کیا ہے، امت کا تعلق بھی نبی سے ہے، شہر کا تعلق بھی نبی سے ہے، صحابہ کا تعلق بھی نبی سے ہے، اولاد کا تعلق بھی نبی سے ہے، مکہ کا تعلق بھی نبی سے ہے، مدینے کا تعلق بھی نبی سے ہے۔ جس چیز کا تعلق نبی سے ہو جائے، جس چیز کی نسبت نبی سے ہو جائے، وہ چیز اتنی معتبر اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ قسم ارشاد فرمائے بھائی نسبتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام ہے، تو ذرا سوچو خود میرے نبی کو اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام حاصل ہے۔ جس مصطفیٰ کی نسبتوں کو اتنا بڑا مقام حاصل۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، معراج کی رات میرے نبی نے سر کی آنکھوں سے، جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ سامنے بیٹھ کر اللہ کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو تیری نظروں سے خدا نہ چھپ سکے میرے آقا، دنیا کی کیا اوقات ہے جو آپ سے چھپ سکتی۔ توجہ کرنا، میرے رب مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا۔ اب میرے نبی کیا فرماتے، میرے صحابیوں میں نے تو اللہ کو دیکھ لیا، کہ تم میں سے کسی کے دل میں چاہتے اللہ کو دیکھنے کی؟ کہا کہ بالکل چاہت تو ہے، لیکن ہم کیسے دیکھیں اللہ کو، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ بولو تو صحیح نا سبحان اللہ۔ لاڈلے محبوبہ ہمارے اندر وہ قوت و طاقت نہیں۔ آپ تو دیکھ سکتے ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب اللہ کے نور سے بنے، لیکن ہم اللہ کو کیسے دیکھیں اور کہاں دیکھیں گے؟ اور سنیو توجہ کرنا، اللہ کا دیدار سب کو نصیب ہوگا انشاءاللہ، لیکن سنو سب سے بڑی جنت کے اندر جو نعمت ہے نا، جنت کے اندر نعمت، حضور فرماتے ہیں جنت میں سب سے بڑی جو نعمت جنتیوں کو ملے گی نا، وہ صبح اور شام 2 مرتبہ ان کو ان کے رب کا دیدار کرایا جائے گا۔ دن میں کتنی دفعہ؟ پروردگار کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندو تمہاری لذتیں پوری ہو گئی ہے؟ اے میرے بندے جنت میں آنے کے بعد کوئی خواہش ہے؟ تو حضور فرماتے بندہ کہے گا پروردگار نعمتیں تو دنیا سے کروڑ درجے افضل تھی، لیکن جب تیرا دیدار بھی آ گیا تو ساری ہماری خواہشیں پوری ہو چکی ہیں، اب کوئی ہمیں تمنا نہیں۔ اب توجہ کرنا، حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کہ تمہیں یہ 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے؟ کہا بالکل۔ فرمایا یہ بالکل 14ویں کا چاند اپنے جوبن پہ چمک رہا ہے، ابھی یہ 15-16 کے بعد گھٹنا شروع ہو جائے گا، ابھی یہ پورا گول ہے اور پوری چاندنی اندھیرا ہو تو اس کی روشنی زمین پر پڑتی ہے۔ کہا بالکل۔ فرمایا اس کو دیکھ سکتے ہو؟ اگر بالکل دیکھ سکتے، اس کو دیکھنے میں کیا ہے؟ بالکل ٹھنڈا ہے، پیار محبت سے دیکھے تو ہماری آنکھوں میں جھپک بھی نہیں آتی، محبت سے بندہ دیکھتا رہے۔ تو میرا آقا نے فرمایا بس یہ تمہیں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا میرے صحابہ گواہ رہنا، جس طرح تم آج بیٹھ کے اس چاند کو دیکھ سکتے ہو نا، بالکل اسی طرح کل قیامت میں آنکھیں کھول کے اپنے خدا کو بھی دیکھ رہے ہو، بالکل اسی طرح اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا ہماری آنکھیں نہیں جھلملائے گی۔ فرمایا اس کو دیکھنے سے کچھ ہو رہا ہے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا جس نے یہ بنایا جب اس کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو اس کے خدا کو دیکھنے سے تمہیں کیا ہونے والا ہے؟ تمہیں وہاں پروردگار کا دیدار نصیب ہوگا۔ اب میرے دوستو بزرگوں کو توجہ کیجئے گا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی۔ ان سے پوچھا گیا کہ والعصر کی تفسیر بتائیے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے مطلب کیا ہے؟
اب میں آپ کو بڑی اتھینٹک بات پیش کرنے لگا ہوں. آپ کی اگر توجہ رہے گی نا سنیو بڑا مزہ آ جائے گا, اور توجہ نہیں رہے گی تو بھسٹے اب تھکا ہوا ہے تو وہ تیری اپنی مرضی ہے میرے بھائی. ہاں میں تو ابھی صبح جمعہ پڑھایا ہے, روزے سے بھی تھا, اور اللہ جانتا صبح ہم نے سحری کیسے کی ہے. ایک تو گیس نہیں آ رہا, منوج ہمارا جو ہے نا وہ روٹی کہیں سے آ رہی ہے, پراٹھا کہیں سے آ رہا ہے, بولو تو صحیح اچھی آواز سے سبحان اللہ. لیکن شکر ہے رب کا سحری ہوئی, رب نے روزے رکھنے کی توفیق دی, پھر جمعہ بھی پڑھایا, ابھی نمازیں ہوئی ہیں, پھر ابھی مجھے ایک جگہ خطاب میں جانا, پھر ذکر ہوگا, دعا ہوگی, فجر پر سارے معاملہ. لیکن تمہیں تو کوئی میرے بعد خطاب پہ یہاں نہیں بیٹھنا ہے نا, تو بولو اسی آواز سے سبحان اللہ ذرا پیار سے توجہ کیجئے گا. حضرت ابی بن کعب سے پوچھا گیا کہ اس کی تفسیر بتائیے. آپ نے فرمایا بھائی اس کی تفسیر دراصل یہ ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا, سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ والعصر سے مراد دن کا آخری حصہ ہے, یعنی عصر کی نماز. یہ عصر سے مراد یہاں پر ایک قول یہ کہ عصر کی نماز ہے, یہ عصر کی نماز, یہ بیچ کی نماز ہے, یعنی فجر ظہر مغرب عشاء یہ بیچ کی نماز ہے. یہاں سے دن چلا جاتا ہے, مغرب سے دن شروع ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بیچ کی نماز کی ہمیشہ جو حفاظت کیا کرو. اور حدیث مبارکہ سرکار کیا فرماتے ہیں, فرمایا جو بندہ عصر کی نماز کے بعد اپنا مال جھوٹ بول کے قسمیں کھا کر بیچتا ہے, فرمایا شب برات کی رات اس بندے کی بھی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے. کون سی نماز کے بعد؟ عصر کے بعد. ہاں اللہ کی قسم, اتنے میں تو 200 روپے کا لایا ہوں, تجھے 210 کا دے دوں گا. نہیں خدا کی قسم 300 کا لایا تو 250, جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کی جھوٹی رقم بکا کے بیچتا ہے. حضور فرماتے ہیں اس رات اس بندے کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, خصوص عصر کے بعد جو حدیث میں ذکر فرمایا ایسا خاص وقت ہے. اب توجہ کیجئے گا, حضرت ابی بن کعب سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ والعصر کی تفسیر کیا. آپ نے فرمایا میں نے سرکار سے سنا تھا, تو سرکار نے فرمایا والعصر سے مراد دن کا آخری حصہ, اور جو ہے آپ کی دن کا آخری حصہ ہے. ان الانسان لفی خسر, اس سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد ابو جہل, ابو ہشام, ابو لہب, یہ کفار جو ان کی پارٹی تھی نا, یہ لوگ مراد ہے کہ وہ خسارے میں. کیوں کہ میرے ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا, اس لیے یہ لوگ خسارے میں. اچھا فرمایا الا الذین آمنوا سے مراد کون ہے؟ اب حق چار یار والا ذرا مجھے بتائے کون بیٹھا ہے, ذرا حق چار یار والا, صحابہ والا, اہل بیت والا, توجہ کیجئے گا. حضرت ابی بن کعب سرکار کا صحابی, سرکار کی مجلس میں صحبت میں بیٹھنے والا, مصطفیٰ کریم کے جلوے دیکھنے والا, مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا. توجہ کرنا, اس صحابی سے پوچھا گیا والعصر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا دن کا آخری حصہ ہے. ان الانسان لفی خسر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ابو جہل, ابو لہب وغیرہ مراد ہیں. الا الذین آمنوا سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الا الذین آمنوا سے مراد ہے ابو بکر. بہت سی لوگ بولا, بہت سی لوگ بولا اسی آواز سے, بہت سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا الا الذین آمنوا سے مراد ہے ابو بکر, وعاملوا الصالحات سے مراد ہے عمر, ہائے ہائے ہائے, وتواصوا بالحق سے مراد ہے عثمان, وتواصوا بالصبر سے مراد ہے علی. چار یاروں کا ذکر قرآن کی تفسیر میں موجود ہے. میرے نبی فرماتے ہیں والعصر سے مراد ہے زمانے کا دن کا آخری حصہ. ان الانسان لفی خسر سے مراد یہ کفار ہے. الا الذین آمنوا سے مراد ابو بکر ہے. عملوا الصالحات سے مراد عمر ہے. وتواصوا بالحق سے مراد عثمان ہے. وتواصوا بالصبر سے مراد علی ہے. یعنی چاروں صحابہ کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے, چاروں کا ذکر اللہ نے سورت کے اندر ذکر فرما دیا ہے. اب ہمارا حق بنتا ہے کیا؟ اب ہمارا حق بنتا سینہ چوڑا کر کے پڑھنے کا. نبی کے پہرے دار, وفا کے علمدار, نبی کے پہرے دار, وفا کے علمدار, جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یا حق چارے یا حق چارے یا حق چارے یار, حق چارے یا حق چارے یا حق حق چارے یار. صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ, نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ, نبی کے پہرے دار,
وفا کے علمدار جن کو ہے ان سے پیار مل کے بولے یا حق چار یار 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 حق چار یار. توجہ کرنا، یہ میں نے پڑھی ہے صحابہ کی شان میں. کیوں؟ کیونکہ آیت میں صحابہ کا ذکر آ گیا تھا. لیکن نا اہل بیت سے بھی دور نہیں ہم، وہ بھی ہمارے ہیں. وہ میں آپ کو سناؤں گا، لیکن بات سنیں جو میں کرنے لگا ہوں. حضرت خواجہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہوری شہنشاہ لاہوری، ساری شعر اس کے ایک طرف رکھ دو، ایک ہی باری ہے زندگی میں. کی محمد سے وفا، ہائے ہائے ہائے، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ساری زندگی اقبال کا یہی لباب رہا. اقبال کہتا ہے ساری دنیا کی تمہیں ٹھوکریں مار سکتی ہے کہ تمہیں پتنگ والے، تیر والے، ڈنڈے والے، بلے والے، تمہیں قبر میں کوئی نہیں بچائے گا. قبر میں بچائے گا گنبد خضرا والا آ کے تمہیں بچائے گا، اور تمہیں قبر میں کوئی نہیں چھڑا سکتا ہے. اقبال کی ساری زندگی اس میں گزری ہے کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ذرا توجہ کیجئے گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رات تہجد کا وقت ہے. علامہ اقبال کے گھر میں ایک بزرگ ہستی آ گئی، لمبے قد والی، نورانی چہرے والی، جبہ پہنا ہوا، سر پہ دستار ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، توجہ ہے یا نہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر رات تہجد کے وقت علامہ اقبال کا کمرے کا نوکر کہتا ہے کہ علامہ اقبال اپنے کمرے میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے. میں دروازے پر بیٹھ کر نوکری کر رہا تھا. ایک اونچے لمبے دراز قد والا بابا آ گیا، مجھے نظر نہیں آیا لیکن محسوس ہوا کوئی آیا ہے. اس نے دروازہ کھولا، سیدھا اقبال کے کمرے میں چلا گیا. اقبال کا خادم کہتا ہے میں نے اس کو جاتے ہوئے تو دیکھا ہے، اقبال کے کمرے میں کوئی گیا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کمرے میں جا کر بیٹھنے والا بزرگ علامہ اقبال سے کہتا ہے اقبال تہجد کا وقت ہے، رات کے 3-4 بج رہے ہیں اور مجھے اس وقت تیری بارگاہ میں بیٹھ کر لسی کا گلاس پینا ہے. کتنے بجے؟ 3-4 رات کا تہجد کا ٹائم ہے. پھلیلی بازار جیسا مشہور علاقہ بھی بند ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے میرے ٹنکی لے کے گھوم رہا تھا رات کو. بولو چاہیے آواز سے. ہاں گیس نہیں مل رہا تھا. توجہ کرنا ذرا، بات وہ کرو جو خود پر بیتتی ہو. 2 نمبر بات کرنے کا عادی ہے نا ہم کرتے. توجہ کرنا، رات تہجد کا وقت ہے، اقبال کے گھر میں آ گئے. ہاں بابا جی تیرا ہاتھ اب لگا خدا کی قسم، چھوڑ دے اس کو بس. اب توجہ کرنا، اس کو نہیں چھیڑنا، بڑی مہربانی. تہجد کا وقت ہے. اس نے کہا اقبال لسی پینی ہے. علامہ اقبال فرماتے بیٹھو. ولی کو ولی پہچانتا ہے نا، فرمایا بیٹھو. ہم ولی والے تو بات سنیں. علامہ اقبال نے اس کو بٹھایا، بزرگ کو باہر آئے کمرے سے. خادم جی حضرت. فرمایا جاؤ ادھر وہ گلی کے کونے پہ گھومو گے نا، ادھر کونے کے اوپر ایک بابا بیٹھا، اس کو بولو اقبال لسی منگا رہا ہے. توجہ کرنا بڑی کامل بات ہے. جا گا ادھر. اس نے کہا بابا جی رات 3 بجے اور روزانہ ڈیلی گلی سے آتا جاتا ہوں، کوئی کھوکا ووکا نہیں ہے، کوئی بابا نہیں. یہ کدھر بھیج رہے ہو مجھے آپ؟ فرمایا تجھے جتنا بولا اتنا کرنا، جا کے دیکھ کر آ، لسی لے کر آ. کہتا یار میں روزانہ ڈیلی گلی سے گزرتا ہوں، مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن چلو اقبال نے کہا تو چل بھائی نوکر ہوں تو ماننی پڑے گی. وہ کہتا میں گلی سے گھر سے باہر نکلا، چلتے گلی کے کونے پہ آیا تو خدا کی قدرت آج سے پہلے کبھی نہیں تھا. اس وقت وہاں پر کھوکا بھی لگا ہے، کھوکے کے اندر بابا لسی بھی بنا رہا ہے. بابا لسی بنا رہا بیٹھ کے وہاں پر.
وہ بڑا حیران، بولا یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بابا جی اقبال لسی منگا رہا ہے۔ اس نے بابا جی نے گلاس رسی بنائی، گلاس بھرا، بولا لے بیٹا جا دے دے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، بولا بابا جی پیسے کتنے؟ بابا جی نے کہا تو چپ چاپ لے جا، میرا اقبال کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو اسی آواز سے سبحان اللہ، تو لے جا چپ چاپ، میرا اس کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ وہ کہتا میں کانپتا کانپتا آیا، مجھے سمجھ نہیں آئی، لسی کا گلاس لا کے اقبال کو دیا، اقبال نے لیا، کمرے میں چلے گئے، کمرے کا دروازہ بند، میں باہر بیٹھا رہا کہ پوچھوں گا اقبال کو، چھوڑوں گا نہیں، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ کون ہے یہ نہ بابا تھا کبھی، نہ کھوکا تھا، نہ دکان تھی، نہ یہ آنے والا تھا، آج سارے مسئلے ہو گئے۔ جب لسی پی بابا نے، باہر نکلی روح، جس نے لسی مانگی تھی وہ نکلے۔ حضرت علامہ اقبال کا جو نوکر تھا وہ کہتا میں نے دیکھا اس روح کو جاتے ہوئے، میں اس کے پیچھے پیچھے چلا، لیکن میں حیران تھا اس روح نے ایک قدم باہر رکھا، دوسرا قدم گلی کے پار رکھ دیا جاتا، ایک قدم یہاں دوسرا وہاں گلی کے کونے پہ۔ وہ کہتا میں سمجھ گیا یہ روح ہے، کوئی بابا بابا نہیں ہے، کوئی روح آئی ہے۔ کوئی روح کا قدم اتنا بڑا ہو سکتا ہے، بندہ چھلاک مارے 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ 5 فٹ کتنی مارے گا، باہر تو گھسنے پہنچنے سے نہ وہ چھلاک مار کر، لیکن اتنا لمبا قدم۔ وہ کہتا میں سمجھ گیا کہ یہ واقعی کوئی روح ہے۔ وہ بابا چلا گیا۔ علامہ اقبال کے پاس، توجہ کرنا، علامہ اقبال کے پاس وہ خادم آیا، اقبال کے پاؤں پکڑے، کہنے لگا اقبال ساری زندگی تیری غلامی کی ہے، ساری زندگی تیری چوکٹ کا کھایا ہے، ساری زندگی تیرا نمک کھایا ہے، آج کی رات گزرنے نہیں دوں گا جب تک مجھے یہ مسئلہ حل نہیں کر کے دے گا۔ اقبال نے بولا بول تو کیا بات ہے؟ اس نے کہا بتائیے آنے والا بابا کون تھا اور وہاں جو لسی بنا رہا تھا وہ کون تھا؟ یہ تجھے بتانا پڑے گا ورنہ میں آج رات گزرنے نہیں دوں گا، تجھے عبادت کرنے نہیں دوں گا۔ علامہ اقبال کہتا میں تجھے بتا دیتا ہوں لیکن تیرے میرے درمیان یہ راز ہے، اس کو کسی کو بتانا نہیں، میرے انتقال کے بعد بھلے سب کو بتا دینا، زندگی میں نہیں بتانا۔ اس نے کہا وعدہ رہا کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اب توجہ کیجئے گا، اللہ کے ولیوں کا ماننے والا کون ہے ابھی پتا چلے گا، کس کے دل میں مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کا پیار بیٹھا ہے، کون پیر والا مرشد والا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے آنکھوں میں آنسو جاری ہے اور رو کر اقبال کہتا ہے بیٹا آنے والے بابا کے بارے میں پوچھ رہا ہے، فرمایا آنے والے تھے خواجہ غریب نواز اور جو لسی بنا رہے تھے داتا علی حجویری ہیں۔ فرمایا یہ آنے والے کوئی اور نہیں، فرمایا یہ ایک تو آنے لسی پینے والا خواجہ غریب نواز تھا اور لسی بنانے والا داتا علی حجویری تھا۔ وہ کہتا میں اتنا پوچھ کے باہر نکلا، میں نے کہا جا کے دیکھوں بابا سے لسی تو لے کے آؤں میں بھی پی لوں۔ کہتا باہر نکلا تو نہ تو کھوکا تھا نہ وہ بابا تھا، نہ وہ دکان تھی نہ وہ بابا تھا۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اقبال وہ ہے کہ جس نے امریکہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ کر بھی، جہاں پر لوگ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا مرد، اقبال وہاں جا کے وہ پڑھ کے آیا، جہاں لڑکیاں ننگے ننگے لباس پہن کے گھوم رہی ہے، آدھے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہے، اقبال کو لائن دیتی ہے، لائن سمجھتے ہو؟ تم تو گزرے وہ اس چیزوں سے۔ ہاں کہ ہنسنے کی کیا بات ہے، بات ہے وہ تو سنو نا یار۔ علامہ اقبال کو وہاں کی رہنے والی چھوکریاں آکسفورڈ یونیورسٹی کی، لندن کی، اقبال کو برگل آتی ہے، لیکن اقبال کی آنکھوں کے اندر مصطفیٰ کے عشق کا سرما لگا ہوا ہے۔ اقبال ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ کسی نے پوچھا اقبال تیرے سامنے وہ لڑکیاں خود آ رہی تھی اور تو دیکھتا نہیں؟ اقبال کہتا خیرہ نہ کر سکے مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ بولو اچھی آواز سے بولو یار۔ اقبال کہتا خیرہ نہ کر سکے مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ فرمایا لندن کی بیغرت لڑکیاں میرا کیا بگاڑ سکتی ہے، کیونکہ میری آنکھوں میں مولا علی کی چوکٹ کا بھی سرما ہے، مصطفیٰ کی چوکٹ کا بھی سرما لگا ہوا ہے۔ جن کی نظروں میں حیا ہوتی ہے، خدا کی عزت کی قسم وہ کبھی غلط کام نہیں کرتے، جن کی نظروں میں حیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ
میں تو ایمان لے آیا ہوں، لیکن مجھے دو باتوں پہ بڑی ہنسی آتی ہے. ایک بات پہ ہنسی آتی ہے، ایک بات پہ بڑا رونا آتا ہے. اس نے فرمایا بتا بھائی کون سی بات پہ ہنسی کون سے پہ رونا؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں سفر میں جا رہا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، کافر تھا، تو میں اپنے مٹی کے خدا کو نا ایسے اٹھا کے لے جا رہا تھا، اپنے خدا کو گود میں لے کے جا رہا تھا. تو چلتے چلتے میں تھک گیا. میں نے کہا یار تو چڑھ کے بیٹھ گیا گود میں. اب میں نے تو بڑی وزن میں اپنا سنبھالوں، اپنے خدا کا سنبھالوں. صحابی حضور سے کہہ رہا، حدیث سنا رہا، توجہ کر رہا. اگر میں تھک گیا اپنے خدا کو اٹھا کے، تو میں نے کیا کیا، اس کو رکھا پٹکا. اب میں نے کہا ایک کام کروں، یہ پتھر کا اس کو کہاں لے کے پھرتا پھروں گا، سفر بہت زیادہ وزن ہو جائے گا، تو ایک آٹے کا خدا بنا لوں، آٹے کا خدا. تو میں نے آٹا وٹا گوندا اور ایک مٹی آٹے کا جو خدا بنا لیا، وہ آٹا تھوڑا سافٹ ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے. میں نے آٹے کا ایک خدا بنا کے اپنے پاس رکھ لیا. چلتا رہا، زیادہ سفر ختم ہو گیا، کھانا پینا ختم ہو گیا، سب مسئلہ آؤٹ ہو گیا. تو میں نے کہا میرے خدا تو ابھی کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا؟ تو اسے کیا کرا، آٹا صحابی کہتا حضور میں نے وہ نکالا اپنے خدا کو، میں نے اس کو توڑا پھوڑا کر آٹا گوندھ روٹی پکایا. میں نے کہا تیری مہربانی، میری بھوک کا انتظام ہو گیا، میں اس کو کھا گیا. اب مجھے بڑی آقا اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ میرا خدا میں کھا گیا، اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکا. لیکن آقا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات پہ بڑا رونا آتا ہے. حضور فرماتے کون سی؟ فرمایا آقا بات یہ ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں جب تھا نا، میری بچی پیدا ہوئی، میں سفر پہ نکلا ہوا تھا. یہ جو ابھی میاں والی کے اندر جو مسئلہ ہوا ہے، کتنے دن کی بچی ہے؟ 7 days اونلی. صرف 7 دن کی معصوم سی بچی، اور باپ نے کتنی گولی ماری ہے؟ اندازہ لگا. اس کی جگرا دیکھو، اس کا بیٹی کو گولی مار رہا، بیٹی کو، وہ بھی 7 دن کا پھول سا یار، اس کا کیا قصور تھا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ کفرت کے اندر، تکویر کے اندر 30ویں سپارے میں فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ان بچیوں کو جن کو بلا وجہ قتل کیا گیا، ان کو بلایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بچیوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری مخلوق بتاؤ بچیوں تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا ہے. ان سے سوال ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پوچھے گی، جواب دے گی کہ اللہ آج تو یہ بات تو ہمارے باپوں سے پوچھی جائے، ہمارے باپوں نے ہمیں کیوں قتل کیا، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَ، ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا، ہمارا جرم کیا تھا، یا اللہ ہمیں فیصلہ چاہیے. یہ بچیاں، معصوم بچیاں اس دور کی بھی کہ جب وہ زندہ دفناتے تھے، اور یہ جو ابھی بچی کا قتل ہوا، یہ بھی قتل ہی ہے نا. یہ بھی تو ابے تجھے نہیں پالنی تھی، بیٹی اتنی بری لگتی ہے تو کسی کو دے دے پالنے، کوئی تو دعا تو دے گا تجھے یار. تو نے ماری تھی اس کو 5 گولیاں بچی کے اوپر. ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا خبریں چل رہی ہیں، وہ بولا وہ بھی مر گیا جس نے باپ نے ماری تھی، بیوی بھی مر گئی. اب مر کے کیا کرو گے؟ اب جو ساری کائنات مر جائے اب کیا مسئلہ ہے؟ بچی مر گئی جو تھی، اس کے بعد جو چاہے مرتا رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مرنا تو سب کو ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بیٹی پسند نہیں تو آپ چھوڑ دیں. میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنو، سرکار فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں اپنی بیٹیوں سے پیار کرو. صحابہ نے پوچھا آقا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارا نبی بھی بیٹیوں والا ہے، میں محمد بھی بیٹیوں والا ہوں. تو میں جب بیٹیوں والا ہوں، میں اپنی بچیوں سے پیار کرتا ہوں، تو میرے بندوں، میرے امتی، تم بھی اپنی اولاد سے پیار کیا کرو. اب وہ حضور کی بارگاہ میں صحابی بیٹا، اس نے کہا آقا ایسا مسئلہ، پھر روتا اس لیے ہوں کہ زمانہ جاہلیت تھا، اور میری بچی تھی، میں سفر پہ نکلا ہوا تھا. میں نے اپنی گھر والی کو جب میں چھوڑ کے گیا تو وہ حاملہ تھی، میری گھر والی نا حمل سے تھی. جب میں واپسی آیا تو میں نے اپنے گھر کے اندر ایک بچی کو کھیلتا ہوا دیکھا، گلاب سی بچی میرے گھر میں کھیل رہی ہے. اب جیسے ہی میں داخل ہوا تو بچی نے جو ہے مجھے دیکھا کہ باپ آ گیا، ابا ابا کہتی، مجھے بابا کے پکڑ لیا، مجھے یا ابا کہتی، مجھے پکڑ لیا بچی نے. اب چونکہ میرے اندر جو بغض بھرا ہوا تھا نا کہ بچی کو دفنانا ہے، اس وقت یہ معاشرہ یہ تھا کہ بچیوں کو زندہ اچھا دفنانے کا طریقہ کیا تھا؟ حیران ہو جائیں گے سن کے. دفناتے کیسے تھے بچیوں کو؟ تیار شیار کر کے، نہلا دھلا کے، نئے کپڑے شپڑے پہنا کے نا، اور کیا کہتے ہیں کہ فلاں دعوت میں لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ ماں کو تو پتہ تھا نا کہ بیٹی ہوئی تو اس کو لازم دفنائے گا اس کا باپ، لیکن ماں کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، اس کو بھی وہاں مار دیا جاتا تھا، وہ چپ رہتی تھی. اچھا بچی کو نہیں پتہ، باپ کہتا اس کو نہلاؤ، اچھا ماں سمجھ جاتی تھی کدھر لے کے جا رہے ہیں. تو وہاں سے لے کے نکلتے، ایک گڑھا کھودتے، بچی بیٹھی ہوئی ہوتی، گڑھے کے اندر بچی کو بٹھا دیتے. زمانہ جاہلیت والے کھڈے میں بچی کو بٹھا دیتے، کھلونے کھڈے میں ڈال دیتے، بچی کھیلتی رہتی کھلونے سے، اوپر سے باپ مٹی ڈال رہا ہوتا تھا. مٹی ڈالتے 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 جب بچی کے یہاں تک آتی وہ چیخ مارتی ہے وہ. اچھا مٹی جب باپ ڈال رہا ہوتا جب تک تو بچی سمجھتی میرا ابو مجھ سے کھیل رہے ہوں گے، مٹی ڈالنا اٹھے اس طرح کھیل رہے. لیکن جب اس کی آواز بند ہوتی، جب اس کو پتہ چلتا کہ میرا باپ مجھے مار کر ایوارڈ حاصل کرے گا، اب جاتا ہے
وہ وقت زمانہ جاہلیت کا. تو وہ صحابی کہتا آقا میری بچی تھی, گھر میں کھیل رہی تھی, لیکن چونکہ کچھ دن میں نے کچھ نہیں کہا, میں محبت کرتا رہا, مجھ سے پیار کرتی رہی, میری پھول سی بچی مجھے پیار کرتی رہی, میں آتا تو مجھے سر دباتی, میری خدمت کرتی, سارے معاملات. ایک دن جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے والی تھی, بالغ ہونے والی اس عمر کو پہنچنے والی تھی, وہ میں نے اپنے گھر والے سے کہا اس کو تیار کرو, فلاں علاقے کے اندر ہمارا دوسرا قبیلہ ہے نا, وہاں پر اس کو دعوت میں لے کے جا رہا ہوں, اس کی سہیلی ویلی ہے, وہاں ملے گی, ملاقات کرے گی, تھوڑی دیر میں لے آؤں گا. اچھا بیوی کو تو پتہ تھا کہ کہاں لے کے جا رہا ہے, وہ رونے لگی ڈارے مار مار کے, لیکن بچی نہیں سمجھ سکی, شور سمجھ چکا. وہ اس کو لے کے وہاں سے چلا, تیار شیار کر کے لے کے چلا, چلتے 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 ایک جگہ پہنچا. باپ نے بچی کو اٹھایا ہوا گود میں, کس میں, اس بچی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, اور کیا کرنے جا رہا ہے, اس کو زندہ دفنانے کے لیے. بچی کو گود میں, حدیث پاک میں آتا, وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں چل رہا تھا نا, تو جب چلتے چلتے کبھی پسینہ آتا تو میری بچی اپنے کپڑوں سے میرا پسینہ صاف کرتی تھی. آقا مجھے آج تک وہ میرا رونا بند نہیں ہوتا ہے رسول اللہ, ابھی تک مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس کے اوپر کہ میں نے یہ کیا کر دیا زمانہ جاہلیت میں. اور میں اس کو گود میں آقا لے کے چل رہا تھا, اور چلتے چلتے یا رسول اللہ اچانک کیا ہوا کہ میں تھک گیا, تو میری بیٹی نے خود کہا, میں نے نہیں, صحابی کہتے آقا میری بیٹی نے کہا کہ میرے باپ اگر تو تھک گیا ہے تو مجھے اتار دے, میں پیدل تیرے ساتھ چل سکتی ہوں, تجھے میں تکلیف نہیں دوں گی, مجھے اتار دو. آقا میں نے اس کو اتار دیا, انگلی پکڑ کے چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی. ایک گڑھا میں نے کھودا یا رسول اللہ, اس گڑھے کے اندر اس کو رکھا, مٹی ڈالنے لگا. صحابی کہتا آقا جب میں مٹی ڈال رہا تھا, مٹی ڈالنے سے پہلے میں نے کھڈا کھودا. تو صحابی کہتا آقا مجھے میرا رونا بند نہیں ہوتا. کہا کیوں؟ کہا جب میں کھڈا کھود رہا تھا تو مجھے پیاس لگ رہی تھی, پانی کا انتظام بھی میری وہی بچی کر رہی تھی, جس کے لیے میں دفن کرنے کے لیے کھڈا کھود رہا تھا. لیکن چونکہ اتنا بغض میرے اندر بھر چکا تھا انعام حاصل کرنے کا کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. جب میں کھڈا کھود رہا تھا تو میرے پسینے آ رہے تھے, اپنے کپڑوں سے صاف کر رہی تھی, میری داڑھی کے اوپر یا رسول اللہ مٹی لگ رہی تھی, تو میری بچی ایسے جھاڑ کے میری مٹی صاف کر رہی تھی. لیکن چونکہ دل کے اندر ایک وہ تھا نا جذبہ دفنانے کا, لیکن میں اس کو کچھ بھی نہیں برداشت کر سکا, میں نے اس کو گڑھے میں رکھ دیا. اب توجہ کرنا, جس کو اللہ نے بیٹی دی نا بڑا خوش نصیب ہے, سلام ہو دونوں ہاتھوں سے اس کو. میں نے اس کو گڑھے میں رکھا, مٹی ڈالنے لگا. یا رسول اللہ بچی چیخ مارنے لگی کہ میرے باپ یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, جبکہ اے میرے باپ جب تو میری ماں سے مجھے لے کے چلا تھا تو میری ماں نے تجھے کیا کہا تھا, او ظالم یہ بچی اللہ کی امانت ہے, اللہ کی امانت کو ضائع نہیں کرنا. میرے باپ میری ماں کی وصیت یاد کر, میری ماں نے کہ میں تو اللہ کی امانت ہوں, یہ آپ کیا کر رہے ہو, کیا وہ زمانہ جاہلیت کی طرح دفنا تو نہیں رہے مجھے. باپ نے کچھ جواب نہیں دیا, کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا. جب بچی یہاں تک مٹی میں دب گئی, سسکی اب بند ہونے لگی, آواز اس کی بند ہونے لگی, تو بچی روتے روتے کہتی ابا جی اگر دفنانا ہے تو پہلے دفنا دے, لیکن جا کے میری ماں کو نہیں بتانا میں نے تجھے قتل کر دیا ہے, میری ماں کو نہیں بتانا. وہ یہ بولنا کہ وہاں چھوڑ کے آ گیا اس کو قافلے کے اندر کہ قبیلے کے اندر, یہ نہیں بتانا اس کو قتل کر دیا, ورنہ میری ماں جو ہے برداشت نہیں کر پائے گی. وہ صحابی کہتا ہے جب میں یہ بتا رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو ہے, اور جب میں بتاتے بتاتے میں نے آنکھیں کھولی, کہتے میں نے سرکار کے چہرے کو دیکھا تو سرکار کا سر جھکا ہوا تو دڑا دڑ سرکار رو رہے تھے. حضور کی آنکھوں میں دم دم آنسو. وہ کہتا میں تو آنکھیں بند کر کے سنایا جا رہا تھا, لیکن سرکار کو جب میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو سرکار کا چہرہ جھکا ہوا ہے اور سرکار کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے. فرماتے ہیں برابر میں سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹھی تھی, سرکار نے جلدی سی فاطمہ کو پکڑ کے سینے سے لگا لیا اپنے, سرکار نے جلدی سی فاطمہ کو سینے لگایا. توجہ کرنا حدیث پاک, جلدی سینے لگایا, فرمایا ظالم باپ اگر مجھے اللہ ابھی امتحان کا موقع دے, سزا لینے کا موقع دے, میں سب سے پہلے تیرا دماغ لوں. سب سے پہلے اگر مجھے اللہ اسی وقت بدلہ لینے کا حکم فرمائے, سب سے پہلے میں تجھ سے بدلہ لوں. اس زمانہ جاہلیت کے اندر کہ جہاں بیٹی کو زندہ دفنا کر ایوارڈ حاصل کیا جاتا ہے, میرے نبی تشریف لائے, میرے نبی نے مبارک قدم رکھے, رحمت ہی رحمت, برکت ہی برکت. جب سرکار نے دیکھا یہ لوگ انعام حاصل کرتے, فخر محسوس کرتے بیٹیوں کو دفنا کر, میرے نبی نے فاطمہ الزہرا کو سینے لگایا, فرمایا فاطمہ تو بتا تو منی, فرمایا بچیوں کو زندہ دفنانے والوں سنو, بیٹی تو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے, فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, زندہ نہ. اب مجھے بتاؤ یہ جو مارچ کرنے عورتیں نکلتی ہے, ہمیں ہمارے حقوق چاہیے, اللہ کے گھر میں بیٹھو, بڑی رات ہے, مجھے ایمان سے بتاؤ, اللہ کو گواہ کر کے بتاؤ اسلام کے اندر وہ کون سا حق ہے جو اسلام نے عورت کو نہیں دیا ہے. کوئی بھی ماں کا دودھ پینے والا مجھے کھڑا ہو کے بتائے کون سا حق ہے جو عورت کو اسلام نے نہیں دیا. سب سے بڑا حق کیا دیا عورت کو اسلام نے, کہ جنت جو عرشوں سے اوپر ہے
وہ اس کے قدموں میں لگا دی گئی ہے. جنت تیرے قدموں میں. بڑے سے بڑا پیر بھی بنے گا تو پہلے تیری خدمت کرے گا، بعد میں وہ پیر بنے گا. کوئی ولی کامل وقت کا غوث اعظم بھی ہے نا، تو مریدوں کو غوث اعظم کے سامنے زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اپنے پیر کا ادب کریں گے، لیکن غوث اعظم اے میری ماں تیرا ادب کرے گا، تو اس کی ماں لگتی ہے. وہ نہیں دیکھے گا میں غوث اعظم کو، وہ تیرا ادب کرے گا. حتیٰ کہ میرے حضور کیا فرماتے، حضور فرماتے میں اگر نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور میری جو ہے نماز شروع کر چکا ہوتا، سورہ فاتحہ میں پڑھ چکا ہوتا، اور میری ماں آمنہ جو ہے مجھے آواز دیتی بیٹے محمد ادھر آؤ، حضور فرماتے اللہ کی قسم میں نماز توڑ دیتا، اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. یہ میرے نبی نے ہمیں بتایا ہے بیٹیوں کے بارے میں، صحابہ کے حتیٰ کہ بی بی فاطمہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ سیدہ فاطمہ جب تشریف لاتی تھی تو میرے مصطفیٰ کریم فاطمہ کو آتا دیکھتے تو اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے. یعنی اللہ کے، یعنی شب معراج کی رات 1.25 لاکھ نبی سرکار کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، لیکن بیٹی کے لیے میرا نبی کھڑا ہو رہا ہے. پھر بھی عورت کہتی ہے مجھے میرا حق چاہیے. اور کون سا اللہ کا نبی تیرے لیے کھڑا ہو رہا، تجھے کون سا حق چاہیے بتا تو صحیح. اور کیا معاشرے میں بغیر کپڑوں کے گھومنا چاہتی ہو؟ کیا کرنا چاہتی ہو معاشرے کے اندر، اور کیا لینا چاہ رہی ہو؟ لیکن سنو، یہ جو بے ہدو کے الفاظ ہیں نا، میرا جسم میری مرضی والے، یہ یہود و نصارہ کے الفاظ ہیں. مسلمان بہنوں کے الفاظ کیا ہے کہ میرا جسم مرضی میرے پروردگار کی، میرا جسم مرضی میری ماں عائشہ صدیقہ کی، میرا جسم مرضی میری ماں فاطمہ الزہرا کی. میرا تو میرا تو جب کرے بندہ جب تیرا میرا ہو. جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی ہے. ہاں میں نے کہا تمہارے جسم سے بدبو پسینہ آ جائے تو شور قریب نہ آئے، تمہاری اتنی اوقات ہے، لیکن پھر بھی حق چاہیے. اسلام نے جو حق دینا تھا وہ دے دیا، اور اسلام نے مردوں سے زیادہ تمہیں حق دیے ہیں. تمہیں نکاح کے بعد ایک شور دیا، وہ تیری عزت کی بھی حفاظت کرے گا، تیرے عقیدے کی حفاظت کرے گا، تیری پاسداری کی حفاظت کرے گا، تیرے لین دین کی حفاظت کرے گا. اگر شور نہیں ہوتا تو تو پاں ماری ماری درد کے کتے کھا رہی، ٹھوکریں کھا رہی ہوتی، تجھے کوئی نہیں پوچھتا. لیکن شوہر دیا، وہ تجھے عزت سے کمرے میں بٹھاتا، خود کما کے تجھے آ کے کھلاتا ہے. اور کون سا حق ہے؟ بچہ ہے کتنا ہی بڑا ہو جائے ماں کے پھر بھی ہاتھ چھومتا ہے. اور کون سا حق ہے؟ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے. مرنے کے بعد جنت بندے کو قیامت میں ملے گی، اللہ نے دنیا میں تیرے قدموں کے نیچے سجا دی. تجھے اور کون سا حق چاہیے بتا دو صحیح. میرے مصطفیٰ نے بیٹیوں کو اپنا کہا. حدیث پاک کیا فرماتے ہیں؟ تھک گئے تو ختم کر دیں. کبھی اوکھی اوکھی بھی سن لیا کرو تو سوکھی سوکھی بھی سن لیا کرو. توجہ کرو، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. سرکار کا فرمان. آقا پھر فرمایا کہ جس کو 2 بیٹیاں دی وہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرے، پالے، اس کے حلال کھلائے، حرام نہیں، حلال کھلائے، پال پوس اس کو بڑا کرے. جب وہ بالغ ہو جائے تو میری سنت کے مطابق اس کا نکاح کر کے رخصت کر دے. تو میرے نبی فرماتے کل قیامت کے دن لڑکی کا باپ اور میں محمد ایسے ہوں گے جیسے میری 2 انگلیاں ہیں. ایسے ہوں گے وہ اس کا باپ اور میں. یعنی کتنا فاصلہ انگلی کے درمیان؟ فاصلہ کتنا؟ کچھ بھی نہیں. فرمایا اس بچی کی پرورش کرنے والا وہ باپ اور میں ایسے ہوں گے. اور مجھے بتا بیٹی کو اچھا یہ بھی جملہ حدیث پاک کا سنو، آپ کو مزہ آئے گا. حدیث پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ جو 2 بیٹیوں کی، بلکہ حدیث میں لفظ فرمایا جو 2 لڑکیوں کی. یہ لفظ حدیث کے 2 لڑکیوں کی. اب لڑکی چاہے بہن ہو یا بیٹی ہو، دونوں کے بارے میں، یعنی 2 سگی بہنوں کی کوئی پرورش کر دے اس کو بھی قیامت میں مصطفیٰ کا ساتھ ہے. جو بیٹی کی پرورش کرے اس کو بھی قیامت میں مصطفیٰ کا ساتھ نصیب ہو. اب قیامت میں اگر تجھے مجھے میرے نبی کا ساتھ نصیب ہو جائے تو اور کیا چاہیے پھر؟ اس سے بہتر اور کیا ہے؟ اچھا صحابہ کرام بڑے ہوشیار تھے نا. حضور کی بارگاہ میں بیٹھ یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہیں وہ تو جنتی ہے، اگر کسی باپ کو اللہ نے 1 بیٹی دی اس کا کیا ہے؟ 1 بیٹی والا بیچارہ اللہ کی مرضی 1 ہی دی، اس کو کیا کرے گا بھائی؟ 2 والا تو پال پوس کے جو آپ کا قرب حاصل کر لے گا. یا جس کو اللہ نے 1 بہن دی یا 1 بیٹی دی وہ کیا کرے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اس کو بھی خوشخبری ہے، وہ بھی 1 بہن یا 1 بیٹی کو پال پوس کے بڑا کر کے رخصت کر دے، وہ بھی قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں. 2 بیٹی والا بھی 1 والا بھی، 2 بہنوں والا بھی 1 ہے والا بھی. اب اتنا بڑا انعام تجھے مجھے قیامت میں مل جائے تو مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر تجھے مجھے اور کیا چاہیے؟ کیا حضور کا ساتھ نہیں لینا چاہتے آپ؟ بیٹیاں خدا کی عزت کی قسم اس گھر میں ہوتی ہے جو گھر اللہ کو پسند ہوتا ہے. حدیث پاک میں سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں، فرمایا سرکار نے فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے زمین پر بھیج دیتا ہے.
فرشتے آتے ہیں اس گھر میں، حدیث پڑھ رہا ہوں، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا قرآن ہے، کوئی دو ٹوک بات نہیں، اللہ کا قرآن فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بیٹی کی خوشخبری ملے نا، ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، مسودم وہو قزیم۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ غصے سے جل بھن جاتے، بھر جاتے غصے، او ہو بیٹی ہو گئی، چہرہ اداس ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جو مصطفیٰ کا سچا ہوتا ہے نا، وہ تو دعا کرتا مولا بیٹا بعد میں ہو، بیٹی پہلے ہونی چاہیے، کیونکہ میرے نبی نے پہلی مصطفیٰ کو بیٹیاں عطا فرمائی، بیٹے بعد میں دیے ہیں، یہ میرے آقا کا کمال ہے۔ اب تک توجہ کرنا میرے دوست بزرگوں، باتیں بہت زیادہ ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ کس کس ٹاپک پر کس کس موضوع پر بات کی جائے، لیکن یہ ہے کہ جمعہ پابندی سے پڑھو، علماء سے دوستی رکھو، اہل علم سے تعلق رکھو۔ یہ جو باپ نے اپنی بچی کو مارا ہے نا، یہ اتنا خبیث بے حیا بے غیرت شخص ہے، اس نے اسی وجہ سے مارا کہ یہ بندہ دین سے دور تھا، علماء سے دور تھا، اور اگر علماء سے دوستی رکھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، جمعے پڑھنے والا اور علماء سے دین سیکھنے والا ہوتا نا، تو اس کو پتہ چلتا کہ علماء کیا فرماتے، نبی نے حدیث میں بیٹیوں کے بارے میں کیا فرمایا، وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ دین کا یہ فائدہ ہوتا ہے، دین سیکھنے سکھانے کا۔ اب توجہ کرنا، ایک دو بات تقریر ختم، یہ سلام پڑھ لیں۔ توجہ کرنا، پچھلے سال میں نے آپ کو 12 کا عدد سمجھایا تھا، 12 اور 1 11 11 اور 1 بس سمجھایا تھا نا، وہ آج تک یاد ہوگا تمہارے دماغ میں، ٹھیک ہے؟ ادھر سے بھی 12 ادھر سے بھی 12، ٹھیک ہے؟ اب توجہ کرنا، آج میں تمہیں 9 کا عدد سناؤں۔ 9 کی کیفیت کیا ہے؟ 9 ہے نا، 9، اس کو جس سے بھی ملاؤ گے نا تو جواب 9 ہی آئے گا۔ کتنا؟ توجہ کرو، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن کے جو حروف اعداد ہیں نا، اعداد حروف امجد جو کہلاتے ہیں، قرآن کے جو حروف ہیں وہ ہے 351 عدد۔ کتنے عدد قرآن کے؟ قرآن، قاف رے الف مدہ نون، اس کے کتنے نکلتے ہیں عدد؟ 300 بولو 51، 351، ٹھیک ہے نا؟ 351، 3 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 3 زبانیں کیوں بول رہے ہو تم؟ 7 9۔ ابے خدا کے بندو، اور سنیو، تمہارے عقیدوں میں ملاپ نہیں ہے تو مسجد میں تو ملاپ کر لو۔ 3 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 8 اور 1 9۔ قرآن کے عدد کتنے؟ 351۔ 3 اور 5 8، 5 اور 1 میرے مصطفیٰ کا نام ہے محمد۔ اتنا پیارا نام ہے کہ بعد میں عطا ہوتا ہے، ہونٹ پہلے دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ ذرا لو پیار سے، انگوٹھے کیوں چومتے؟ میں نے انگوٹھا پکڑ لے، ہونٹ پکڑ کے دکھا تو میرا۔ انگوٹھے نہیں چومو تو ٹھیک ہے، اور مصطفیٰ کا نام ہی رب نے ایسے بنایا ہے تو کوئی انگوٹھے چومنے میں فتویٰ تو لگا سکتا ہے۔ اگر تو مصطفیٰ کا نام محمد لے گا، جب تک اوپر والا ہونٹ نیچے والے کو نہیں چومے گا، نام ادا نہیں ہوگا۔ لے کے دکھاؤ محمد، بعد میں مد نکلتا، پہلے چوم لیتے ہیں۔ ہاں، انگوٹھے بیٹا پکڑ سکتا ہے، سنیوں کے ہونٹ نہیں پکڑ سکتا۔ تو توجہ کرنا، میرے مصطفیٰ کا نام ہے نام محمد۔ نام محمد کے عدد 52، 92، کتنے؟ 92۔ اچھا، 9 کو 2 سے ضرب دو، کتنے بنتے؟ 18۔ کتنے؟ 8 اور 1 توجہ نہیں آپ کی، سمجھے نہیں میں کیا کہہ گیا؟ 351 قرآن کی عدد، 5 اور 3 8، 8 اور 1 9، ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ کے عدد 92، 92، 9 کو 2 سے ضرب دو، 18، 8 اور 1 9۔ اب توجہ کرنا، اچھا 3 کو 9 سے ضرب دو، 27، 2 اور 7 ہے، 3 کو 4 سے ضرب دو، 36، کتنے؟ 36، 3 اور 6 بولو نہیں، 3 اور 6 9۔ اب توجہ کرنا، میرے نبی کی عمر ہے 63 سال، 6 اور 3 میں جملہ آگے نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا، خدا کی قسم ہے۔ بولو اسی آواز سے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ذرا۔ میرے مصطفیٰ کی عمر ہے 63 سال، 6 اور 3۔ ابو بکر صدیق کی عمر ہے 63 سال، 6 اور 3۔ حضرت عمر
گا، حضرت امام حسن کی عمر 45 سال، 5 اور 4 ہے، کربلا میں 72 تن شہید ہوئے، 7 اور 2 9۔ میں نے کہا بیٹا یہ کوئی ایسی بات رہی ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، جہاں سے اٹھا لے قرآن کے عدد بھی 9 نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے عدد بھی 9 نکلتے ہیں، ابو بکر کے بھی 9 نکلتے ہیں، عمر کے بھی 9 نکلتے ہیں، عثمان کے بھی 9 نکلتے ہیں، آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے، علی کے بھی 9 نکلتے ہیں۔ میں نے کہا اتفاق نہیں ہے، گویا کہ اللہ بتا رہا ہے اگر میرے قرآن کو لفظوں میں دیکھنا چاہتے ہو، اگر میرے کلام کو لفظوں میں دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھ لو، اگر میرے کلام کو صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ علی ہاں بول تو صحیح، وائرس ختم ہوگا اندر سے، منافقت کا وائرس ختم ہوگا، زور سے بول علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کسی کو غلط میسج نہیں جانا کہ صحابہ کا ذکر کیا اہل بیت کا نہیں، میں نے کہا سونے 5 نام لیتے ہیں، صحابہ کا پڑھ لیا، اب سن اہل بیت کی۔ 5 نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، 5 نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے، جس کے ہیں اٹھا کے پڑھو۔ 5 نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، 5 نام لیتے ہیں، جب مریض آتا ہے مثل ابن حنبل ہمیں، 2 نمبر بابا نہیں ہے تو انتر منتر کر کے تجھے تعویذ بنا کے دے، جو گدے اور مور کے پر مار کے تیرا دم نکال دینا نا، سنیوں کے پیر قرآن سے علاج کرتے ہیں۔ جب مریض آتا ہے مثل ابن حنبل ہمیں، 5 نام لکھتے ہیں، 5 نام لکھتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، 5 نام لکھتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، 5 نام لکھتے ہیں، پنجتن نام لکھنا کشتی پر، دیکھنا سمندر بھی، ایک تن مصطفیٰ، ایک تن فاطمہ، ایک تن علی، ایک تن حسن، ایک تن، نام لکھنا کشتی پر، دیکھنا سمندر بھی، خود کنارہ دیتے ہیں، پنجتن ہمارے، جس کو ناز ہے وہ پڑھے، 2 نمبر اٹھ کے باہر چلا جائے۔ 5 نام لکھتے ہیں، پنجتن باغ ہے محمد کا، باغ ہے علی زہرا، باغ ہے محمد کا، باغ ہے علی زہرا، حور سے نواسے ہیں، حور سے نواسے ہیں، پنجتن حور سے نواسے ہیں، پنجتن ہے، 5 نام لیتے ہیں، پنجتن۔ آخری بات مولا کائنات کی،
2-3 منٹ تقریر ختم. توجہ کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیس آیا. آپ سے 2 بندے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہتے ہیں مولا علی ہمیں فیصلہ کروانا ہے. فرمایا بولو کیا فیصلہ ہے؟ علی فیصلہ یہ ہے کہ ہم دونوں سفر پہ جا رہے تھے. اس کے پاس 5 روٹی تھی, میرے پاس 3 روٹی تھی. سفر کے اندر چلتے رہے, راستے میں بھوک لگی تو ہم نے ایک جگہ بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے. ایک بندہ وہاں سے گزر رہا تھا, ہم نے اس کو آواز دی بھائی ادھر آؤ کھانا کھا لو. وہ بھی بیٹھ گیا. اس نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد 10 اور 8 درہم ہمارے دسترخوان پہ رکھ کے وہ چلا گیا. 8 روپے رکھ کے چلا گیا. اب جب وہ گیا تو اس بندے نے اٹھایا, ایک بندے نے 8 اس نے رکھ لیے. اچھا وہ سمجھا کہ روٹی میری زیادہ تھی تو سارے میرے ہوں گے. تو دوسرے نے کہا بھائی 5 روٹی تیری, 5 تو لے, 3 مجھے دے دے, 3 میرے ہی ہے. یا پھر ایک کام کر کے دونوں برابر کریں گے, 4 تو لے 4 میں لوں, دونوں برابر. دونوں کے اندر ہو گیا جھگڑا. علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فیصلہ کرو. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا ایسا ایسا مسئلہ ہے. مولا علی نے فرمایا ابے 3 روپے دے رہا نا, یہ بھی بہت زیادہ دے رہا ہے. بھائی چپ چاپ لے رہے, 3 بھی بہت زیادہ ہے, ورنہ تو 1 روپے کا حقدار ہے. اس نے کہا آپ موجود نہیں تھے, آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے فرمایا فیصلہ سنو تمہارا کیا ہے. فرمایا بھائی اس کی 5 روٹی تھی, میری 3 تھی, ٹوٹل 8 روٹی 3 بندوں نے کھائی. 8 روپے رکھ کے وہ چلا گیا. تو مولا علی نے فرمایا بھائی 8 روٹی کو 3 میں تقسیم کرو, کیونکہ 8 3 میں تقسیم نہیں ہو سکتی. 3 ہوگی یا 2 ہوگی, 8 کا بنتا ہی نہیں ہے. 2 میں ہو جائے گی 4 کر کے. مولا علی نے فرمایا کام کرو, 1 روٹی کے 3 پیس کرو. کتنے؟ اب مولا علی کا علم دیکھنا. 3 پیس کرو 1 روٹی کے, تو 8 روٹی کے کتنے پیس ہو گئے؟ 24 پیس. ٹھیک ہے, 8 تو نے کھا لی, 8 تو نے کھا لی, 8 اس نے کھا لی, 24 ہو گئے. ہو گیا ماللہ. اب سنو, مولا علی نے فرمایا بھائی بات دراصل یہ ہے, اس کی 5 روٹی تیری 3 روٹی, تو کہتا 3 روپے کم دیے, 2 تو اس کو واپسی دے, تو 1 روپیہ لے. اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا 5 روٹی اس کی تھی, 5 روٹی کے ٹکڑے کرو تو کتنے بنتے؟ 15. 3 روٹی کے ٹکڑوں کرو تو بنتے 9. آپ نے فرمایا کہ تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے نا, تو نے 8 کھائے, 1 ٹکڑا بچا تیرا. اس نے 15 ٹکڑوں میں سے 8 کھائے, 7 مہمان کو دیے. اب بتا زیادہ اس کے ہیں یا تیرے ہیں؟ اب بتا کس کے ہیں؟ اس نے کہا بھائی اس کے تو 60 ٹکڑے, تو ظاہر سی بات. فرمایا 7 روپے اس کو دے, 1 روپیہ تو لے. فیصلہ ہو گیا. اب لوگوں نے پوچھا علی آپ نے یہ کہاں سے سیکھ لیا میتھمیٹکس, آپ نے تقسیم کا علم کہاں سے حاصل کیا؟ اب مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں مدرسے جاتا, ادھر یونیورسٹی جاتا تھا تو وہاں سے پڑھا, میں نے ریاضی کا علم حاصل کیا. نہیں, بلکہ آپ نے فرمایا بھائی بات دراصل یہ ہے, مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نے علم کہاں سے حاصل کیا. فرمایا جب میں نے اپنے نبی کو غسل دیا تھا نا, سرکار کی سونڈی مبارک کے اندر, ناف مبارک میں, اور سرکار کی پلکوں میں کچھ پانی جمع ہو گیا تھا. میں نے دیکھا کہ پانی بھرا ہوا, تو میں نے ہونٹ لگا کے پانی چوس لیا تھا. سرکار کی ناف مبارک اور سرکار کی پلکوں میں کچھ پانی جمع تھا. ہم چونکہ اہل بیت ہیں نا, میں نے زبان لگا کے ناف مبارک سے بھی چوس لیا, آنکھوں سے بھی چوس لیا. فرمایا جیسے ہی پانی اندر گیا, مصطفیٰ کا سارا علم اللہ نے علی کو عطا فرما دیا. میں نے کہیں سے نہیں سیکھا, یہ مصطفیٰ کے دوبن کی برکت ہے. جس نبی کی ناف میں پانی ہو, کوئی پی جائے, اللہ اس کو اتنا کمال دے, تو ذرا سوچو میرے نبی کا کمال کتنا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں حضور سے سچی محبت عطا فرمائے.